أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. سورہ طٰہٰ کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ احکام عطا کیے. اور وہ شیطان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مکالمہ قرآن میں ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے سارے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا تو اللہ نے کچھ ہدایات ان کو عطا فرمائی، کچھ احکام ان کو عطا کیے اور کہا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے ورنہ تم مشقت میں آ جاؤ گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا يَا آدم. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور فیملی کے ساتھ میں رہ رہے ہیں. اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ میں ہیں. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کا فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ شیطان تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، یعنی تمہارے پورے پریوار کا دشمن ہے. تو دیکھو فلا یخرجنکما من الجنۃ، ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو کچھ پٹی پڑھا دے اور کچھ باتیں تمہارے سامنے ایسی پیش کرے جس سے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ اور پھر اس کے نتیجے میں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. تم کو کیا کر دے؟ جنت سے نکلوا دے. تو دشمن کس کا ہے؟ دونوں کا. اور جنت سے نکلوائے گا کس کو؟ دونوں کو. بھئی دونوں کا دشمن ہے تو دونوں کو جنت سے نکلوائے گا. لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ فتشقا، اگر ایسا ہوا تو آدم تم مشقت میں آ جاؤ گے. تو مشقت میں تو دونوں آئیں گے نا. ارے مشقت میں تو دونوں آئیں گے. پھر اللہ نے صرف حضرت آدم کو کیوں کہا کہ آدم تم مشقت میں آ جاؤ گے؟ یعنی یہ نہیں کہا فتشقیا کہ تم دونوں مشقت میں آؤ گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آدم تم مشقت میں آ جاؤ گے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں تم کو، جنت کا جو سسٹم ہے تمہارے لیے پورا سسٹم آٹومیٹک ہے. یہاں تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، سارے آئٹم ریڈی میڈ آ رہے ہیں، جو آپ چاہو گے وہ آپ کو مل رہا ہے.
لیکن اگر نکال دیے گئے تو یہ آٹومیٹک سسٹم مینول سسٹم میں تبدیل ہو جائے گا، اب سارے کام خود کرنا پڑیں گے۔ تو یہاں یہ ہے کہ لا تجوع، یہاں بھوک کی سمسیا نہیں ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، اگر محسوس بھی ہو تو فوراً کھانے کا انتظام۔ ولا تعرا، اور کپڑے وپڑے کی بھی سمسیا یہاں نہیں ہے، جیسا لباس چاہو، جو سا لباس چاہو، تم چاہو، تمہاری اہلیہ چاہے، ابا جو چاہے، امی جان جو چاہے، وہ سب کا سب یہاں پر انتظام ہے۔ لیکن اگر یہاں سے چلے گئے، اور ایک آگے ایک بات اور بیان کی، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، یہاں پر پانی کی پیاس کی سمسیا بھی نہیں ہے، یہاں پر لا تظمأ فیہا، تم کو یہاں پیاس بھی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون آرام ہی اتنا ہے، ماحول اتنا زبردست ہے، اور وہ اللہ کا ایئر کنڈیشن سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ اگر تھوڑی بہت پانی کی پیاس لگی بھی تو وہ پانی آپ کو لانے کے لیے جانا نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ملے گا۔ ولا تضحا، اور دھوپ بھی نہیں لگتی ہے یہاں پر، جنت میں دھوپ بھی نہیں لگتی ہے۔ تو نہ تو کھانے کا مسئلہ ہے تمہارا، نہ رہنے کا مسئلہ ہے، نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پینے کا مسئلہ ہے، نہ کپڑے کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر یہاں سے چلے گئے تو آدم تم مشقت میں آ جاؤ گے۔ ایسا اس لیے کہا کہ جب دنیا میں جائیں گے تو تمہاری عورت، تمہاری بیوی، زوجہ محترمہ، امی جان کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا یہ آپ کی جوابداری رہے گی۔ لگا تم مشقت میں آؤ گے، ان کو مشقت میں نہیں آنا ہے، وہ تو گھر میں رہیں گے، وہ تو آرام سے رہیں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام آپ کی جوابداری، کپڑے کا انتظام آپ کی جوابداری، دھوپ سے بچاؤ کے لیے کیا ضرورت پڑے گی، مکان کا انتظام، یہ آپ کی جوابداری۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے ذمے عورت کو جو مرد کی ماتحتی میں دیا ہے، تو وہ ان شرائط کے ساتھ دیا ہے کہ مرد عورت کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، کپڑوں کا بھی انتظام کرے گا، اور رہائش کا بھی انتظام کرے گا۔ یہ مرد کے ان حقوق میں سے ہے جو اس پر ہر حال میں لازم ہے۔ اگر کسی کی بیوی پردھان منتری ہو تو بھی اس کا خرچہ اس پر لازم ہے، لیکن وہ پردھان منتری والا خرچہ لازم نہیں ہے، اس کے حساب سے جو گھریلو خرچہ ہے وہ والا لازم ہے۔ جو گھریلو خرچہ ہے وہ، اگر عورت مالدار ہے تو بھی اس کے جو ضروری اخراجات ہیں، ضروری اخراجات میں کیا آتا ہے؟ کھانا، رہن سہن، کپڑے اور مکان، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو انسان کو روزانہ لگتی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں کی جوابداری اللہ نے مرد پر رکھی، اور عورت کو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا؟ فری کر دیا ہے۔ ہاں، کچھ حقوق اللہ نے عورتوں پر بھی رکھے ہیں، مرد کی اطاعت کرنا، مرد کا کہنا ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا، جو عورت نمازوں کی پابندی کر لے، روزوں کا اہتمام کر لے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔
اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اگر وہ ان صفات کی حامل ہے۔ تو دیکھو جہاں عورت کے لیے نماز روزے کی پابندی اور لازم کی گئی، وہیں پر شوہر کی فرما برداری کو بھی لازم کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، مرد اور عورت کا جو رشتہ بنایا ہے، وہ رشتہ اللہ کی طرف سے اتنا معزز رشتہ ہے، اتنا معظم رشتہ ہے اور اتنا عظیم الشان رشتہ ہے کہ مرد اور عورت اگر اس کو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو لے کر چلیں، ایک دوسرے کے حقوق کو لے کر چلیں گے تو پھر وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے یہ بات، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے اللہ نے بیویاں بنائی، کائیں کے لیے بنائی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے مل کر کے سکون حاصل کرو۔ یعنی جب تم گھر میں جاؤ تو عورت کی طرف سے تم کو سکون ملے اور تمہاری طرف سے عورت کو سکون ملے، تبھی تو رشتہ ازدواج جو ہے، ازدواجی زندگی تبھی تو قائم رہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ضابطے بنائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو مرد عورت کو آپسی رابطوں سے کرنا پڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضابطوں سے چلتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روابط سے چلتی ہیں، رابطے سے چلتی ہے۔ تو یاد رکھیں، مرد کو اگر اللہ نے حاکم بنایا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا، قوام بنایا، بادشاہ بنایا، تو اب بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کی کیا کرے؟ رعایت کرے، تبھی تو وہ بادشاہ ہے۔ اور اگر وہ حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، ظلم و تشدد سے کام لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پھر بادشاہ ظالم بادشاہ کہلائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، آپ نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اب گھر والوں میں کون ہے؟ بچے، بچوں کے ساتھ تو عام طور پر آدمی اچھا سلوک کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے بھی عام طور پر آدمی کی زبان نہیں چل پاتی، اب ان کے علاوہ رہ گئی ہے بیوی، تو فرمایا، اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، یعنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں کہ میرا مزاج گھر میں جا کر کے ظالمانہ، جابرانہ، غصے والا اور جھوٹ والا اور ایک دم ٹینشن والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنے متعلق کہ اپن تو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ارے اپن اپنے سامنے چلتی ہی نہیں کسی کی، اور میرے گھر میں تو میری ہی چلتی ہے، بیوی کی تو ایک نہیں چلنے دیتا ہوں، بس جو میں بولتا ہوں۔ اور جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، ارے بچے بھی اور بیوی بھی ایسے تھر تھرانے لگتی ہے، تیرے بھائی کا تو اتنا روب ہے کہ گھر میں چلے جائے تو سب تیری بھابھی بھی اور یہ بھی سب اٹینشن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ انسانی معاشرے کے کوئی فرد نہیں ہے، آپ کہیں اور سے آئے ہوئے ہو، آپ برانڈیڈ آئٹم نہیں لگتے ہیں، آپ لگتا ہے کہ کوئی دوسری کمپنی کا جگاڑ کر کے اسمبل کیے ہوئے ہو، اس لیے کہ انسان کی فطرت تو ایسی نہیں ہے، انسان تو یہ کام نہیں کرتا ہے۔ ارے انسان کا مزاج تو خوش اخلاقی والا ہوتا ہے، انسان کا مزاج تو دوستی والا ہوتا ہے، اس کو انسان بولتے ہی اس لیے ہیں، وہ انس سے بنا ہے۔ کہیں سے بنا ہے؟ انس کے معنی آتے ہیں مانوس کر لینا، دوستی کر لینا۔ مجھے بتائیے میاں بیوی کا رشتہ
کیسا رشتہ ہے تم اس کا اندازہ اس سے لگاؤ. نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد میں عورت سے قبول کروایا گیا، مرد سے قبول کروایا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیا کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا. اس کے بعد عورت کہاں آ گئی؟ شوہر کے گھر پہ آ گئی. سارے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر، ابا کو بھی چھوڑ دیا، امی کو بھی چھوڑ دیا، بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، بہنوں کو بھی چھوڑ دیا، اور جتنے بھی پورے بلڈنگ میں 50 لوگ رہتے تھے، سارا پورا بلڈنگ چھوڑ کر وہ کہاں گئی؟ اپنے گھر آ گئی. آنے کے بعد میں عورت کبھی بھی اپنے باپ کے گھر کو اپنا گھر بولتی ہے. آج کے بعد اس کو اپنا گھر بولنا بند. اب وہ گھر کس کا ہو گیا؟ ماں کا ہو گیا. ارے یہی ہوتا ہے نا بھائی. معاشرے میں آپ لوگ بھی سماج کے ممبر ہو، میں بھی سماج میں رہتا ہوں. ایسا ہی تو ہے کہ شادی کے بعد عورت کیا کہتی ہے؟ میں میری ماں کے گھر جا رہی ہوں. یہ نہیں کہتی ہے کہ اپنے گھر جا رہی ہوں. اور اگر اس کے سسرال سے فون آتا ہے تو کیا کہتی ہے؟ میرے گھر سے فون آیا تھا. یہ کہتی ہے نا. یہ تو نہیں کہتی ہے کہ میرے شوہر کے گھر سے فون آیا تھا. یہ کیا کہتی ہے؟ میرے گھر سے فون آیا تھا. آپ اندازہ لگائیے اللہ نے اس کے دل کو آپ کی طرف ایسے متوجہ کر دیا کہ وہ اب اپنے سارے رشتہ داروں کو اس نے پرایا کر دیا اور آپ کو اس نے اپنا کہہ دیا، اپنا سمجھ رہی ہیں. مجھے بتائیے کیا اب مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ عورت کو نکاح کر کے لائے تو نکاح کر کے لانے کے بعد اس گھر میں اس کو وہ شفقت، وہ پیار، وہ محبت اور وہ احسان، وہ حسن سلوک عطا کرے کہ یہاں آ کر اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں میں جس کو اپنا گھر سمجھ رہی ہوں وہ میرا اپنا ہی گھر ہے. اور اگر اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، تانوں سے کام لیا گیا، نوکرانی سمجھا گیا، اور ہمارے کپڑے بھی وہ دھوئے، یہ کام بھی وہ کرے، یہ بھی وہ کرے، سارے کام وہ کرے، اور ذرا سا 19-20 ہو جائے تو آدمی کی بھی گالیاں، اور پھر اس کے بعد میں آدمی کے چھوٹے بھائیوں کی بھی گالیاں، بڑے بھائیوں کی بھی گالیاں، سسر کی بھی گالیاں، ساس کی بھی گالیاں. تو ظاہر سی بات ہے یہ گھر تو اس کے لیے جہنم بن گیا ہے. آپ نے تو اس کو جیل خانے میں قید کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک اچھے معاشرے کی علامت تو نہیں ہے، یہ ایک اچھے معاشرے کی پہچان تو نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں دنیا میں سب سے کم طلاق کا فیصد امت مسلمہ میں ہے. پوری دنیا میں سب سے کم طلاق کا فیصد کس میں ہے؟ امت مسلمہ میں ہے. لیکن اور وہ کیوں ہے؟ وہ سب سے کم اس لیے ہے کہ اسلام نے شادی کو، ازدواجی زندگی کو، میاں بیوی کی زندگی کو ایک اہمیت والی زندگی اور باقاعدہ اس کے قوانین اور اس کے ضوابط بیان کیے. مرد کے اوپر ذمہ داریاں لازم کی کہ عورت کی ساری ضرورتیں پوری کرنا یہ تمہارا کام ہے. جس گھر میں جیسی گنجائش ہو اس کے حساب سے آدمی خرچ کرے. اور یہ حکم دیا گیا اچھا تعلق اپنے گھر سے بناؤ. یاد رکھیے آپ واٹس ایپ پر 5000 آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، اور فیس بک پر آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، اور پتہ نہیں جتنی بھی بیماریاں چل رہی ہیں ساری بیماریوں کے آپ ممبرشپ لے چکے ہیں اور وہاں ہزاروں آپ کے دوست بن چکے ہیں. لیکن آپ ان سب کے دوست ہو سکتے ہیں، اگر ہمارا رویہ ہمارے گھر میں اچھا نہیں ہے تو ہم ان سب کے دوست تو بن سکتے ہیں لیکن ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اس لیے کہ جس گھر میں ہمیں رہنا ہے اس گھر میں ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اے آدم
تم مشقت میں آؤ گے، یا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد میں مکان کا انتظام کرنا پڑے گا، کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، کپڑوں کا انتظام کرنا پڑے گا، پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، ان ساری سہولیات کی ذمہ داری آدم تمہاری رہے گی، جس کے توسط سے مردوں کو یہ تلقین کی گئی، مردوں کو یہ تعلیم دی گئی، اپنی ازدواجی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو اس کے نتائج اور اتنے سنگین اور اتنے خطرناک اثرات معاشرے میں اس کے ایسے رونما ہوں گے، یا تو طلاق کی شرح بڑھے گی، یا عورتیں باغی ہوگی، یا پھر دین سے بیزاری ہوگی، اور پھر ہم بعد میں کنٹرول کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کو جب کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جب پاور ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں، اور اچھے معاشرہ تشکیل آئے، اچھے معاشرہ وجود میں آئے، اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔